بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد للہ الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وإنا إلى الله راغبون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ مل کر پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب
صورت عافیت کا قیام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا قیام آ گیا، لاڈ خدا گلی میں گناہ پر فتح کلیم اور محبوب میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جن کو سمجھ آ گئی ہے ان پر تو سبحان اللہ کہنا لازم ہو گیا ہے، اور جن کو نہیں سمجھ آئی انہیں یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ آقا کی تعریف ہو رہی ہے، تو ان کے لیے بھی سبحان اللہ کہنا ضروری ہے۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا پر فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام الہی لینے گئے دور پر، ان کے گھر گھر خدا کا کلام آ گیا، وہ کلام الہی لینے گئے دور پر، ان کے گھر گھر خدا کا، ان کے گھر گھر خدا کا کلام آ گیا۔ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آج کی اس محفل مبارکہ میں علماء کرام کی موجود ہیں اور سادات کرام کی برکات سے بھی ہم اپنی اس محفل میں رونق محسوس کرتے ہیں، وہ برکات بھی ہم سمیٹ رہے ہیں، اور میرے سامنے سفید ریش بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو آئے ہیں یقیناً بلائے ہوئے ہیں، چنیدہ ہیں، انتخاب شدہ ہیں، اسی محلے میں، اسی گلی میں، اسی آبادی میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے، لیکن میں یہ بھی ساتھ ضرور کہوں گا، اگر کوئی مصطفیٰ کا عاشق گھر میں بھی ہے تو وہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ حضرات گرامی، محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اور ان محافل کے انعقاد کا مقصد ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، اپنے عقائد کی اصلاح بھی ہوتا ہے، اپنے اعمال کی درستگی بھی ہوتا ہے۔ میں مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ بنیادی طور پہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے جو میری گفتگو کا مرکز اور محور ہوں گی۔ پہلا نقطہ یہ، 12 ربیع الاول سے 2-3 دن پہلے آپ کے شہر گجران کی ایک دکان پہ میں گیا، وہاں مجھے ایک سٹیکر نظر آیا، اس پہ لکھا تھا اللہ کافی ہے حاجت روائی کے لیے، نبی ولی ہے فقط رہنمائی کے لیے۔ پھر سن لیجئے، اللہ کافی ہے
حاجت روائی کے لیے، نبی ولی فقط رہنمائی کے لیے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حاجت روا ہونے میں تو نہ شک نہ شبہ، اور جو شک یا شبہ کرے وہ ایمان سے فارغ، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ جہاں تک دوسرا جملہ ہے کہ نبی ولی فقط رہنمائی کے لیے، میں کہتا ہوں فقط رہنمائی کے لیے نہیں، وہ بندے کو پستی سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا بھی کرتے ہیں، صرف رہنمائی نہیں کرتے، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ بات انشاءاللہ دلائل سے ہوگی۔ اور دوسرا جو نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ اسٹکر بھی دیکھے ہوں گے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ، مجھے بولیے نا، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ جملہ ہم بولیں بالکل ٹھیک، لیکن اگر کوئی گندے عقیدے کے ساتھ بولے تو یہ جملہ غلط۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا جملہ ٹھیک ہوگا، عقیدہ غلط ہوگا جملہ غلط ہو جائے گا۔ مثال دے کے آگے چلوں گا۔ منافقین آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رب نے فرمایا معبود، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تو رسول ہے، لیکن ولکن المنافقین، لیکن منافق لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے بھی یہی کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سچے رسول ہیں، مولا تو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بے شک سچے رسول ہیں۔ جملہ ایک ہے اور اس کے پیچھے جو ایک نظریہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن مولا تو کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ غلط نظریہ ذہن میں رکھ کر آئے ہیں، غلط نظریہ رکھ کر آئے ہیں۔ تو یہاں سے سبق یہ ملتا ہے، اور ہمیں جو ایک بات اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جھوٹا سچ بھی بولے تو اسے سچ نہیں مانا جائے گا، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، سچ اسی کا مانا جائے گا جو خود سچا ہے۔ اب آئیے میں اپنی گفتگو پہ واپس آتا ہوں۔ یہ جملہ کہ نبی ولی فقط رہنمائی کے لیے، آئیے قرآن و حدیث سے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اونچی آواز سے کہہ لیجیے۔ اچھا چلے آگے چلنے سے پہلے ایک بات ہی آپ سے پوچھوں، بار بار آپ کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ بھی مسئلہ نہ ہو۔ اگر تو کوئی بندہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اسے سبحان اللہ کہنے سے پرہیز بتایا ہوا ہے کوئی ایسا بیمار جسے ڈاکٹر نے کہا ہو کہ سبحان اللہ کہنے سے پرہیز کرنا ہے، یہ نہ ہو پھر کوئی مسئلہ ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو اسے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جو کوئی ایسا نہیں ہے وہ تو ہاتھ اونچے کرے نا جس کا پرہیز نہیں ہے۔ اب ذرا کہہ کے بتائیے، تسلی ہو گئی ہے کہ سارے سکھ بند ہیں۔ آئیے رب کا قرآن، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، منافقین کی بات ہو رہی ہے، میرا رب فرماتا ہے کاش وہ راضی ہو جاتے اللہ کے دینے پر اور رسول کے دینے پر۔ منافق اللہ کے دینے پر تو راضی ہو جاتا ہے، لیکن رسول کے دینے کو منافق تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے نبی
میرا رب فرما رہا ہے اے منافقوں کاش تم راضی ہو جاتے اس بات پر کہ اللہ بھی دینے والا ہے رسول بھی ماشاءاللہ اللہ بھی دینے والا ہے رسول بھی دینے والا ہے. اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے اور راضی ہو جانے کے بعد اللہ کی عطا کو بھی مان لیتے, رسول کی عطا کو بھی مان لیتے, اللہ کے دینے کو بھی مان لیتے, رسول کے دینے کو بھی مان لیتے, یہ بھی مان لیتے اللہ جھولیاں بنتا ہے, یہ بھی مان لیتے رسول جھولیاں بنتا ہے. جب یہ مان لیتے اس کے بعد وہ کہتے حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے, اللہ ہمیں. لیکن یہ کب کہتے؟ جب پہلے اللہ کے دینے کو بھی مانتے, رسول کے دینے کو بھی مانتے. اب جو اللہ کے دینے کو تو مانے اور رسول کے دینے کو نہ مانے, اسے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کافی ہے, اسے کوئی حق نہیں. آیت رب کا قرآن, رب کا کلام جو لا ریب فیہ ہے, جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی شبہ نہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رب فرما رہا ہے حسبنا اللہ کہنا, مجھے اللہ کافی ہے یا ہمیں اللہ کافی ہے, یہ کہنے کا حق اسے ہے جو اللہ کے دینے کو بھی مانتا ہے, رسول کے دینے کو بھی. مجھے بولیے, رسول کے دینے کو بھی مانتا ہے. اچھا, جب یہ کہہ دیتے اللہ ہمیں کافی ہے تو پھر کیا؟ پھر آگے کہتے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ, وہ یہ کہتے کہ ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے اور عطا فرمائیں. اب دیکھیے حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے, یہ جملہ ہے درمیان میں. ادھر بھی رسول اللہ کے دینے کی بات ہے, ادھر بھی رسول اللہ کے دینے کی بات ہے, ادھر بھی اللہ کے دینے کی بات ہے, ادھر بھی رسول اللہ کے دینے کی بات ہے. جو بندہ ادھر کا جملہ بھی چھوڑ دے, جو بندہ ادھر کا جملہ بھی چھوڑ دے, درمیان کا ایک جملہ اٹھا دے کہے اللہ ہمیں کافی ہے, یہ اس کی بات مانی. مجھے بولیے, اس کی یہ بات مانی نہیں جائے گی. مانی کس کی جائے گی؟ جو خدا رسول دونوں کے دینے کو تسلیم کرتا ہے, جو خدا رسول دونوں کے دینے کو تسلیم کرتا ہے. آئیے حدیث پاک آپ کو سناؤں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بھی کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ. آقا کی برگاہ خدمت میں حاضر ہوئے, کملی والے آقا, میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا, وصال فرما گئے, اللہ کی برگاہ میں پہنچ گئے, قرضہ چھوڑ گئے. قرضہ اتنا ہے کہ جو پیداوار ہونے والی ہے اس سے پورا نہیں ہوگا, اور قرض خواہ جو ہیں جن کا قرضہ ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں دیا جائے اور جلدی دیا جائے, پورا دیا جائے. اب اگر فقط رہنمائی ہوتی نا تو آقا علیہ السلام فرما دیتے کہ اچھا تم ایسے کرو کہ تم فلاں آدمی کے پاس سے لے جاؤ, اس سے ادھار لے لو, تو فلاں بندے کے پاس سے لے جاؤ, اس کی تم محنت سماجت کرو, اس سے لے لو, یا میں تمہیں کوئی اور اس کا حل بتا دیتا ہوں. رہنمائی تو یہ ہوتی ہے. آقا نے فقط رہنمائی نہیں فرمائی, آقا نے فرمایا غلام چلو میرے ساتھ. کہیے نا سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. کملی والے آقا والد کا انتقال ہو گیا, قرضہ بہت ہے, پیداوار سے قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا, اور قرض خواہ جو ہے وہ قرضہ لینے کے لیے آئے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں جلدی دو, ہمیں پورے کا پورا دو. کملی والے آقا آپ ذرا مہربانی فرمائیے, میرے آپ کے آقا اپنے غلام کے ساتھ چلے, غلام کو ساتھ لے کر آقا جب پہنچے پیداوار والے مقام پہ جہاں قرضہ لینے والے بھی موجود تھے. آقا نے انہیں سمجھایا کہ یہ میرا غلام ابھی پورا ادا نہیں کر سکے گا, پیداوار کم ہے, اسے تھوڑی مہلت دے دو. لیکن انہوں نے کہا ہم مہلت نہیں دے سکتے. کیا کہنے لگے؟ مہلت نہیں دے سکتے, ہمیں چاہیے اور ابھی چاہیے. آئے ہیں لے کے جائیں گے, پورا لے کے جائیں گے.
اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلام اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام جو کچھ پیداوار ہے وہ لے آؤ۔ دو ڈھیر بنائے تھے، آقا علیہ السلام نے پہلے ایک ڈھیر کے لیے چکر لگایا، پھر دوسرے ڈھیر کے لیے چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد آقا علیہ السلام ایک ڈھیر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا کہ میرے غلام اب اللہ کا نام لے کر دیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، تمہارا قرضہ تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ پیداوار ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ پتہ چلا آقا فقط رہنمائی نہیں کرتے، حاجت روائی فرماتے۔ فقط رہنمائی نہیں، فقط رہنمائی ہوتی تو فرماتے اچھا پھر فلاں کے پاس جاؤ اس سے کچھ مانگو شاید کچھ دے دے، رہنمائی تو یہی ہوتی ہے نا، لیکن ایسا نہیں۔ آقا نے حاجت روائی فرمائی، جب وہ نہ مانے آقا نے چکر لگایا ایک، پھر دوسرا، پھر تشریف فرما ہوئے، فرمایا آپ دیکھتے جاؤ، اب غلام دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، اور جب غلام دے چکا، جب سارا قرضہ ختم ہو گیا، وہ جب چلے گئے، اس کے بعد صحابی کا بیان ہے، فرماتے جب میں نے اسے دیکھا تو وہ جو پیداوار تھی وہ پہلے سے زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ گیا، تشنہ کام آ گیا، اور ہم ان کے دربار میں ہم اپنی مرضی سے نہیں جاتے، ہم اپنی چاہ سے، اپنی وش سے، اپنی طبیعت سے ان کے دربار میں نہیں جاتے، بلکہ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ رب فرماتا ہے اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی خطا کر بیٹھے، کوئی ان سے جرم ہو جائے، جاءوا، محبوب پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں، پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ پتہ چلا ہم خود نہیں جاتے، ہمیں رب بھیجتا ہے، ہمیں رب بھیجتا ہے۔ کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، رب نے ایک ہی کو در بتایا ہے اور وہ در مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رب نے اپنے محبوب کی جھولی کو خزانوں سے بھر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے سارے خزانے تیری جھولی میں ڈال دیے، اور پھر محبوب سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ جڑا آندا جائے انہوں دیکھا جا، انہوں دیکھا جا، سبحان اللہ، عطا فرمانا جا۔ اور غلاموں سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو رسول دے وہ لے لو، سبحان اللہ، رسول جو دے وہ لے لو۔ غلاموں کو گھر مصطفیٰ بتایا، مصطفیٰ کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھرا، مصطفیٰ کو دینے کا ساتھ رب نے ارشاد فرمایا جو غلام آیا اسے خالی نہیں لوٹانا، اسے دے کے جانا ہے۔ صحابی آگے چلے مصطفیٰ پہ، آقا قرضہ، والد فوت ہو گئے، قرضہ بہت ہے، پیداوار کم ہے، کروں تو کیا کروں؟ فرمایا میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیری پیداوار کم ہے تو میری جھولی تو بھری ہوئی ہے نا، میری جھولی تو بھری ہوئی ہے، میں اپنے خزانے سے دے دوں گا نا، رب نے مجھے جو دیا ہے۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، حضرت جب کے غم غلط ہو گئے، غم غلط ہو گئے، حضرت جابر غم تھا، پریشانی تھی کہ قرضہ کیسے ادا ہوگا، میرے مصطفیٰ کے پہ آئے، غم غلط ہو گئے، پریشانی دور ہو گئی، معصیت دھل گئی، ہم جیسے گناہگاروں کی معصیت دھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت ابو ہریرہ
کہہ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی حضور آپ کے کلمات طیبات، آپ کے ملفوظات، آپ کی مبارک گفتگو، آپ کے لبوں سے جھڑنے والے پھول سنتا ہوں، اپنے دل میں اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن یاداشت ساتھ نہیں لیتی، میموری ویک ہے، یاداشت کمزور ہے۔ آقا کروں تو کیا کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر فقط رہنمائی کرنے والے ہوتے، آپ کے ذہن میں ہے بات؟ لگتا ہے آپ تھک گئے۔ اچھا چلے جو تھک گئے وہ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ اس مجھے کافی سارے ہیں۔ اچھا جی، آقا کی برگاہ میں کملی والے آقا یاداشت کام نہیں کرتی، آپ کے پاس حاضر ہو کروں تو کیا کروں؟ اب میرے آقا کے فقط رہنمائی والے ہوتے، آقا فرماتے ہیں کہ وہاں حکیم کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کوئی معجون بنوا لو، بازار چلے جاؤ، وہاں سے سونف لے آؤ، اجوائن لے آؤ، اس کے ساتھ فلاں چیز لے آؤ، اس کو رگڑ لو، اس کو گونج لو، دونوں کو جمع کر کے پھکی بنا لو۔ رہنمائی جیسی کو کہتے ہیں، لیکن آگے نے رہنمائی نہیں فرمائی، آگے فرمایا چادر بچھا دو۔ ابھی چادر بچھا دو۔ اگر کوئی ہوتا نا آج کا تو کھڑا ہو جاتا، کہتے ہیں کہ شاید مزاق نہیں ہو رہا ہے کہ یاداشت کمزور ہے، یاداشت کا چادر بچھانے کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ اب یاداشت کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کو بندہ ہاتھوں سے پکڑے اور ڈالے، کوئی میٹیریلسٹک چیز تو ہے نہیں، کوئی مادی شے تو ہے نہیں، کوئی نظر آنے والی، پکڑی جانے والی، اٹھائی جانے والی ایسی چیز تو ہے نہیں۔ چادر بچھانے کا کوئی مقصد تو نظر نہیں آ رہا، کھڑا ہو جاتا۔ اگر کوئی آ رہا ہوتا لیکن وہ آپ نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹنے والا تھا، وہ صحابی تھا، چادر بچھا دی۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے، دونوں ہاتھ مجھے بولیے بلند فرمائے۔ کون سے دونوں ہاتھ؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر ہاتھ خالی تھے لیکن غلام کو معلوم تھا، صحابی کو معلوم تھا، بظاہر یہ خالی ہیں لیکن یہ نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ چادر بچھا دی، آقا علیہ السلام نے یوں کیا، یوں کر کے آقا نے یوں کیا، چادر کے اندر ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑیلے اور فرمایا میرے غلام اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اٹھائی، اٹھا کر سینے سے لگائی، اور اس کے بعد وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار راوی ہیں حدیثوں کے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ آقا فقط رہنمائی نہیں کرتے بلکہ حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ رب نے میرے آقا میں دامن بھرا ہے، اور رب منافقین کی پہچان بتا رہا ہے کہ وہ رسول کے دینے پر راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، لیکن مومن اللہ کے دینے پہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول کے دینے پہ بھی راضی ہوتا ہے، وہ رب سے بھی مانگتا ہے، رسول سے بھی مانگتا ہے۔ اچھا بات تو کہتے ہیں نہیں، چلے ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ ہے دینے والا پھر نبی کے پاس کیوں جائیں؟ چلے مان لیے نبی دیتے ہیں، لیکن جب اللہ دینے والا ہے تو نبی کے پاس کیوں جائیں؟ میں نے کہا جب گورنمنٹ دینے والی ہے تو ریٹیل اسٹور پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ صدر کے پاس چلے جاؤ، مجھے آٹا چاہیے، مجھے گھی چاہیے، مجھے چینی چاہیے، مجھے دال چاہیے، مجھے پتی چاہیے۔ جس بندہ جو بندہ سرکاری نوکری کر رہا ہے وہ اپنے افسر سے تنخواہ نہ لے، وہ کہتا ہے صدر سے لوں گا، وہ دینے والا ہے، میں وزیر اعظم سے لوں گا، حکومت اس کی ہے، میں اس سے لوں گا، اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سائن وہی کرے گا، اسائن وہی کرے گا، لیکن نظام یہ ہے کہ چلتے 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ مجھ تک پہنچے گی۔
نظام یہ ہے، رب کا نظام بھی یہ ہے، دیتا وہی ہے لیکن دلواتا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہے۔ اور آقا کا اپنا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا رب ہے لیکن تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اب بتائیے کہاں سے لینا چاہیے؟ تو تقسیم کرے گا اسی سے لیں گے نا۔ رب نے سارے خزانے محبوب کی جھولی میں ڈال دیے، فرمایا محبوب غلاموں کو دے کے جاؤ، غلاموں کا محبوب کا گھر دکھا دیا، اب آقا تقسیم فرما رہے ہیں تو ہم تو وہیں سے مانگیں گے نا، ہم تو وہیں سے لیں گے جہاں تقسیم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آپ بھی تشریف فرما ہوئے، میں بھی حاضر ہوا۔ کل ہی قبلہ حافظ صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ ہم نے ادا کی، اور وہ بات جو محترم جناب عادل صاحب نے فرمائی کہ بہت بڑا یہ ایک فیصلہ تھا کہ بالکل دوسرے دن ہی محفل کو ترک نہ کرنا بلکہ یہ کروانا، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کی برکتیں ضرور ضرور مرحومہ مغفورہ کو عطا فرمائے گا۔ ہم دعا کریں گے اس محفل کا جو بھی جتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے وہ ثواب ان کے لیے ہدیہ کریں گے، اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے۔ اور میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہ بھی ہے کہ صرف ہم نے سننے کی حد تک نہیں رہنا بلکہ ہم نے عملی طور پہ آقا سے محبت کرنی ہے۔ عملی طور پہ نماز فرض ہے، جتنے بھی فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، رشوت لینے دینے سے بچنا ہے، حرام خوری سے بچنا ہے، سکھلا اندوزی سے بچنا ہے، تمام رذائل سے بچ کے رہنا ہے، اور تمام جو فضائل والی چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے، فرائض کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور محترم جناب حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید برکت اور نعمتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ